آج کل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جھوٹی محبت کے اندر ملنگوں والا انداز اپنا کے اور الزام لگاتے ہیں حضرت اویس کرنی پر۔ انہوں نے تو کبھی استنجا بھی نہیں کیا جو آج کل کے جھوٹے ملنگ ہیں۔ میں نے پڑھا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جب لوگ پتھر مارتے، کیونکہ بچے پاگل سمجھتے تھے، آپ کو پتھر مارتے آپ آگے سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن پتہ کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے بڑے پتھر نہ مارو، کیونکہ بڑے پتھر مارتے ہو تو میرا خون نکلتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں پھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ چھوٹے پتھر مارو تاکہ تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے اور میرا عبادت کا ذوق بھی پورا ہوتا رہے۔ اور حضرت عمر نے جب آپ کو جبہ دیا نا تو دعا کی امت کے لیے، اور جیسے ہی بخشش کی دعا کر دی تو آمین کہنے کے بعد فوراً کہا ٹھیک ہے اب آپ خلافت کے معاملات میں مشغول ہو جائیں اور میں اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو جاؤں۔ اتنا رب کو یاد کرتے، اتنی عبادت کیا کرتے۔ آج کل کے لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور نام جو ہے وہ ان کا لیبل استعمال کرتے ہیں، جی وہ دیکھیں جی انہوں نے بھی تو یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ آخر میں چونکہ اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جو میں مسئلہ بتانے لگا ہوں، آج لوگ اپنا پورا مسلک اس بات پہ گھڑ لیتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے دانت توڑے تھے لہذا ہم بھی غم مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دانت جنگ احد میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تو حضرت اویس کرنی نے بھی اپنے دانت توڑ لیے۔ اس لیے اگر انہوں نے دانت توڑے تھے تو ہم اگر اپنے جسم پہ کچھ مار لیتے ہیں، میں نے کسی چیز کا نام نہیں لینا، پھر لوگ کہتے ہیں تو نہ لے لیا، تو ایسے آپ سمجھ جائیں گے کچھ مار لینے سے مراد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی اویس کرنی نے بھی تو اپنے دانت توڑے تھے نا، تو آج ہم امام حسین کا غم مناتے ہوئے اگر یہ چیزیں مار لیں تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کتابوں میں آ جاتی ہیں، لیکن وقت کے جو سب سے بڑے علماء ہوتے ہیں اگر وہ ان چیزوں کا رد کر دیں تو پھر ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یعنی ایک بات کسی تاریخ کی کتاب میں آ گئی، اب وقت کے بہت بڑے امام نے کہا یہ بات غلط ہے، آپ کا کام ہے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک کتاب کو بیس بنا رہے ہیں، وہ ہزاروں کتابوں کو پڑھ کے امام بنا ہے، وہ اتنا بڑا وقت کا عالم، وقت کا مفتی، مجدد بنا ہے تو بہت سی کتابوں کو پڑھ کے بنا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنے لگا ہوں ذرا اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے طبقات کبریٰ جو کہ بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ حضرت اویس کرنی نے فرمایا خدا کی قسم جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے والا ایک دانت شریف کا کچھ حصہ مبارک شہید کیا گیا، بولیں دانت شریف کا کچھ حصہ، سارے بولے دانت شریف کا کچھ حصہ مبارک شہید کیا گیا تھا، اسی طرح میرے بھی اسی دانت کا ایک حصہ توڑا گیا تھا۔ ویسے کرنی یہ نہیں کہتے میں نے خود توڑا، اور پتھر لوگ مارتے تھے تو کوئی پتھر لگ بھی سکتا ہے دانت پہ، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود توڑا۔ اور پھر کیا ہے، اور جیسے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سر شریف کو زخمی کیا گیا ایسے ہی میرے سر کو بھی زخمی کیا گیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ شریف پر کچھ پھینک کر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اونٹ کی اوجری پھینکی گئی تھی آپ علیہ السلام کے ذات بابرکت کے اوپر، اسی طرح مجھے بھی تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ تو یہ حضرت اویس کرنی کہہ رہے ہیں جیسے ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ کیا گیا، یہ نہیں کہتے میں نے خود کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس کے بعد اب ہم الحمدللہ سنی ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ہر لکھی ہوئی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ فتاوی بریلی شریف صفحہ نمبر 301 روایت کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور اس کی خبر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے۔ یہ روایت نظر سے نہیں گزری اور غالباً ایسی روایت ہی نہیں، لیکن یہ مشہور ہے۔ یعنی بریلی شریف سے کیا صدا آ رہی ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کتابوں میں ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں تو ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا یہ تو تھا کتابی لحاظ سے، میں عقلی لحاظ سے آپ سے ایک سوال کروں، آپ بتائیں جی بندہ بڑا ہی خوبصورت ہو، اس کا سامنے کا ایک دانت سارا ٹوٹ جائے، تھوڑا سا نہیں سارا ٹوٹ جائے، ایمانداری سے بتائیں وہ بندہ سونا لگتا ہے؟ نہیں نہ لگتا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں حضرت اویس کرنی
نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا، انہوں نے پہلے ایک اکھیڑا، پھر دوسرا اکھیڑا، پھر تیسرا اکھیڑا، اور جو ہے وہ سارے دانت انہوں نے نکال دیے، پھر ان کے لیے کیلا نازل ہوا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر آج آپ کو ایک ایسا بندہ خوبصورت نہیں لگتا جس کا سامنے کا ایک دانت ہی پورا نکل جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دانت کیسے نکل سکتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو عیب دار بناتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہ بناتا۔ اللہ اپنے نبیوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت تھا۔ آپ اللہ کے ہر نبی کی سیرت پڑھ لیں، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے فلاں نبی کا رنگ کالا تھا، فلاں نبی کے ہونٹ بڑے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو سونی صورت دے کے بنایا ہے۔ ہر نبی کی صورت اور شکل بڑی پیاری ہوتی، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مرآۃ المناجی شرح مشکوٰۃ المصابیح جلد نمبر 8، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی کے نیچے کی چوکڑی کے ایک دانت شریف کا ایک کنگرا ٹوٹا تھا، دانت شہید نہیں ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں میں سے نیچے والے دانت کا ایک چھوٹا سا کنگرا شہید ہوا تھا۔ کتنا جی؟ کنگرا، پورا داند نہیں، اور یہ حسن کی علامت بھی نہیں۔ پورا دانت نکل جائے تو بندہ خوبصورت بھی نہیں لگتا۔ یہ عقلی لحاظ سے بھی سوچیں کہ بندہ خوبصورت ہی نہیں لگتا اگر اس کا ایک دانت ہی پورا نکل جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو 3-4 کتابوں کے نام بتا دیے، مرآۃ المناجی شرح مشکوٰۃ المصابیح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی لکھا نیچے کے دانت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کا جو ہے وہ علیحدہ ہوا تھا، اور اس سے حسن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹا سا کنگرا ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی پورا دانت ٹوٹا، نہ باہر نکلا، اور نہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہوئے نکال دیا۔ ایسا قطعاً جو ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ اس سے پورا اپنا مسلک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ ہی حضرت ویس کرنی کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنے 32 دانت نکال دیے تھے، تو اس لیے ہم بھی ایسے کر لیں تو اس میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 دانت نکال دیے تھے۔ اگر تم یہ سمجھ کر اتنا تم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہو، تو پھر صحابہ نے تو اور بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ نے اپنے باپ کو جا کے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی، عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ، آپ نے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہو محمد الاعز وانا الازل، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزتوں والے ہیں، میں کائنات کا سب سے بڑا ذلیل ہوں، تب میں یہ تلوار ہٹاؤں گا۔ تو کیا خیال ہے آپ بھی اپنے باپ کے گردن پہ جا کے تلوار رکھ کے کہیں ابا جی جیتے نعت پڑھنی ہے نا، آکھو سرکار بڑے چنگے نے تے میں سب تو وڈا کمینہ، اینج آکھو تے پھر نعت ہونی ہے۔ لیکن آج اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ اور بھی صحابہ نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، اس پہ عمل کریں۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آپ کی طرف یہ جو منسوب واقعہ ہے، اس سے اپنا مسلک ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایسا درست نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بھی ثابت کر دیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بھی ثابت کر دیا، اور طبقات الکبریٰ 3 بہت بڑی کتابوں کے میں نے نام بتائے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دانت شریف کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ ہوا تھا، چھوٹا سا کنگرا، نہ سرکار کا پورا دانت نکلا، اور جب سرکار کا پورا نہیں نکلا تو حضرت ویس کرنی نے کہاں سے پورے دانت نکالنے تھے۔ بہرحال اس واقعے کو ماننے یا نہ ماننے سے بندہ کافر یا مسلمان نہیں ہوتا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ اس وجہ سے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں ہم یہ مار لیں جو ہے وہ امام حسین کے غم میں، تو کیا ہے، چونکہ ویس کرنی نے بھی کیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی دین حق کے اوپر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔